نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں ایک یوٹیوب پہ کلپ دیکھ رہا تھا ایک مولانا صاحب کا بسنت کے بارے میں، تو کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے اس کے حق میں فتویٰ دیا ہے، کسی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، کون سے عالم ہیں جنہوں نے حق میں فتویٰ دیا ہے، اور اس نے دیا ہے، اس نے دیا ہے، کیا دیا ہے، کیوں دیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو بسنت کو ایک تہوار کے طور پر ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے جو بر صغیر پاک و ہند کے، جیسے ہم نے پچھلی اپنی گفتگو میں مختصر سا ذکر کیا کہ اس میں اگر تو اس کو رسم اور رواج کے طور پر دیکھا جائے، ایک تہوار کے طور پر، تو علاقائی تہوار، تو اس کی جو بنیادی جو وجہ ہے، بنیادی جو فلسفہ ہے، بنیادی جو نقطہ نظر ہے، وہ تو یہی ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف اس میں کچھ پایا نہ جاتا ہو، جس سے آپ کے اخلاق متاثر نہ ہوتے ہوں، جس سے آپ کے عقائد متاثر نہ ہوتے ہوں، جس سے آپ کے اعمال متاثر ہوتے ہوں۔ ایسی وہ رویہ، وہ تہوار، وہ حرکات و سکنات، وہ جو بھی آپ کی رسمیں ہیں، رواج ہیں، جو بھی ریتیں ہیں، جو بھی علاقائی معاملات ہیں، اس میں ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور شاید جس طرح ہم ہر بات میں اسلام کے حوالے سے فتوے لینے لگ جاتے ہیں، فتوے مانگنے لگ جاتے ہیں، فتوے، تو ہر بات فتوے والی نہیں ہوتی کہ جس چیز کا تعلق ہی نہ ہو اسلام کے معاملات میں، اسلام اس کے بارے میں مخاطب ہی نہ کرتا ہو، اسلام کا وہ موضوع ہی نہ ہو، اسلام کا ایک چیز موضوع ہی نہیں ہے۔ اب اسلام کو 1400 سال ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ عظیم تحفہ قرآن کریم کی صورت میں، اپنی سنت کی صورت میں، اپنے صحابہ کی عظیم جماعت کی، اہل بیت کی، جنہوں نے اسلام کے خاطر انتہائی قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے شب و روز، اپنی جان، مال، اپنی زندگی، گھر بار، ہر چیز کو اسلام کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کیا، ہر چیز کو قربان کیا، کہ جو دین ہے، جو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، یہ دین جو ہے یہ نافذ ہو جائے، یہ لاگو ہو جائے، لوگ اس دین کی طرف آ جائیں، لوگ کفر اور شرک اور نافرمانی اور ارتداد اور اس طرح کے تمام جو کفر و شرک، چونکہ سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ تو کفر اور شرک ہے، تو اس کفر و شرک کی دنیا سے باہر آ کر اسلام کی دنیا میں آ جائیں، جو سلامتی کا دین ہے، سلامتی کا پرچار کرنے والا ہے، سلامتی کی علامت ہے، جس کا معنی ہی سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، تشفی ہے، اور ہر طرح کی، لیکن ساتھ ساتھ جو انسانی جبلت اور انسانی فطرت میں جو پائی جاتی ہیں، جو قدرت کا ایک جو فلسفہ ہے، جب ہم اس کو طے در طے اس کو کھولتے جائیں گے، چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے، تو باریک بینی سے جب ہم چیزوں کو جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ساری جو بھی ہماری دنیا ہے، دنیا کا جو نظام ہے، ہماری زندگی ہے، اس میں اچھائی ہے، برائی ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، اس سارے کے پیچھے ایک اسکیم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم، جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس کے پیچھے جو ہماری آپ کی جو بھی اس چیز میں اسٹرگل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے سمجھنے کے لیے چیزوں کو، کائنات کے اسرار میں غور و فکر کرتا ہے، تو چیزیں انسان کو اب جتنی اس کی استعداد ہوگی اس کے مطابق ہی اس کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، وہ اس کے مطابق ہی سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو وہ تو طے شدہ ہیں، ان میں تو سمجھنے اور بوجھنے ہو رہی ہیں ان چیزیں، لیکن اگر اس میں اگر کوئی چیز انسان سمجھنا چاہے باریک بینی سے، تو اس میں بھی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور راز جو ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن جب تک
جب تک آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، اپنی خود پسندی اور جو اپنی رائے کو مسلط کرنے کا جو مسئلہ، جب تک اس کے اوپر آپ لگے رہیں گے تو تب تک تو ہم کسی بھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ ہم اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے اسلام کے ماننے والے، مسلمان کہلانے والے، آپس میں بھائی بھائی، اللہ کے بنائے ہوئے بھائی بھائی، کیونکہ اللہ کو جب مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے زبان مبارک سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ جنہوں نے مجھے مان لیا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کون سے بھائی؟ جنہوں نے آپس میں کچھ بانٹنا نہیں ہے، جو شریک نہیں ہیں آپس میں لڑیں گے، بلکہ وہ اسلامی بھائی ہیں۔ مسلمان اسلام کا جو اخوت کا پیغام ہے وہ والا بھائی چارہ ہے۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کو اسلام کا نام دے کر، اسلام کے نام پر لوگوں کو لوگوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ ہر بات میں خواہ مخواہ یہ اسلام ہے، فتویٰ ہے، نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہے، وہ ہے، یہ ہے، اس طرح کا جو رویہ ہے، ان باتوں سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ دین کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ ہم خود دین کے ایک ادنا اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کر ایک دین کی ادنا سپاہی کی حیثیت سے دین کی بات کو، اللہ کی، اس کے رسول کی بات کو اس کے بندوں تک پہنچائیں گے، تب ہی ہم اپنا کام سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اور جب ہم داروغہ بن جائیں گے کہ ہم نے یہ ہے اور وہ ہے اور ہمارا یہ فتویٰ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تمہارا یہ ہے اور تمہارا وہ ہے، تو ان رویوں سے لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد اور اعمال کو درست کریں، اپنے رویے کے اندر جو یہ سختی ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اس کو دور کریں اور اپنے رویے میں نرمی لائیں، اور اللہ رسول کی بات جیسے ہے ویسے ہی اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ اس میں بال کی کھال، اس میں می میخ، یہ والی چیزیں نہ کریں۔ ہر بات میں خواہ جو دین کا موضوع ہی نہیں ہے اس کو خواہ دین کا موضوع بنا کر اور لوگوں کو کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ درست فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔